اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصوم یوم الشک، یعنی یوم شک کا روزہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ فرض عبادت یقین کے ساتھ ادا ہوتی ہے، یعنی شک و شبہ کی کیفیت میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم شک کسے کہتے ہیں، آئیے ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ شعبان کی 29 تاریخ کو بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا، مگر ایک شخص نے چاند دیکھنے کی شہادت دی اور اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی۔ اسی طرح 2 فاسق لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ اس کی صبح کو جو دن ہوگا، یعنی 30 تاریخ کو یوم شک کا دن کہلائے گا، کیونکہ اس دن کے بارے میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ رمضان شروع نہ ہوا ہو۔ لہذا اس غیر یقینی صورت کی وجہ سے اسے شک کا دن کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر 29 تاریخ کو بادل وغیرہ نہ ہو اور کوئی بھی شخص چاند نہ دیکھے تو 30 تاریخ کو یوم شک نہ کہیں گے۔ یوم شک کو رمضان یا کسی واجب روزے مثلاً قضا و کفارہ وغیرہ کا روزہ کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ البتہ اس دن نفل روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، اور اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ خواص یعنی علماء لوگ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور عوام کو اس دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یوم شک کے دن روزہ نہ رکھنے کے دلائل۔ نمبر 1، عن عمرو بن قیس عن ابی اسحاق عن صلۃ قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن ابی داؤد۔ صلہ بن ظفر بیان کرتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ بنی ہوئی بکری لائی گئی۔ انہوں نے کہا کھاؤ، تو کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے اور کہا ہم روزے سے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے شک کے دن روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کے تابعین میں سے اکثر کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل اور امام محمد اسحاق نے یوم شک کے روزے کو ناپسند کیا ہے، اور اکثر کی رائے ہے اگر کسی نے 30 شعبان کو یوم شک کا روزہ رکھا اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، بلکہ اسے چاہیے کہ رمضان کے ایک روزے کی قضا کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھا کرو، ماں سوا اس کے کہ کسی شخص کا کسی خاص دن نفلی روزہ رکھنے کا معمول ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے۔ سنن نسائی۔ خلاصہ کلام، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں 30 شعبان کو شک کی کیفیت میں، یعنی اس نیت سے کہ اگر یہ رمضان ہے تو فرض روزہ، اور اگر یہ 30 شعبان ہے تو نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ فرض عبادت تیقن یعنی یقین کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ شک کی کیفیت میں۔ واللہ اعلم۔